گرم جنگ نہیں ہوگی بارڈر پر، اب جو ہے 5th جنریشن وار ہوگی، اور اس وار کے اندر جو ہے لوگوں کو میں بددلی پیدا کی جائے گی پاکستان کی ریاست کے بارے میں، اور خاص طور پہ افواج پاکستان کے بارے میں، جس کے بارے میں آج تک پاکستان کے عوام کے دلوں میں بہت محبت اور عقیدت ہے، کیونکہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کی بقا، سالمیت، عظمت اور پاکستان کی قومی آزادی کے تحفظ کے لیے، اس کی اس وجہ سے افواج پاکستان کی بڑی عزت ہے۔ سارے سسٹم کلیپس کر گئے ہیں، اسی پارلیمنٹ کلیپس کر گئی ہے، اسی جوڈیشل سسٹم کلیپس کر گیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کلیپس کر گئی ہیں، اسی اور اسٹیبلشمنٹ کلیپس کر گئی ہے۔ ایک ہی ستون ہے جس کا نام ہے افواج پاکستان، اور ایک ہی ستون کے اوپر پوری کی پوری ریاست جو ہے قائم اور دائم ہے۔ تو اب یہ ایک جو ہے ستون، وہ اتنا بڑا بوجھ کب تک اٹھائے گا؟ جب تک کہ پاکستان کے عوام کے اندر اویئرنیس نہیں آئے گی، ان کے اندر جب تک کہ محب الوطن لوگ سامنے نہیں آئیں گے اس ملک کو بچانے کے لیے، کیونکہ آج جو ہے دشمن جو کوشش کر رہا ہے، وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں اپنا جو ہے فرقہ وارانہ فسادات ہو جائیں، اسی اور سنی اور شیعہ کے فسادات ہو جائیں، جو صوبائیت کی بنیاد پر صوبوں میں اختلافات ہو جائیں۔ آج سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے، گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، یار کوئی پاکستان کی بھی تو کوئی بات کرے اسی، لیکن کہیں کوئی ایسے ذی شعور لوگ نہیں مل پاتے اسی، اور ملیں تو آپ کو چراغے رخ زیبا لے کے ڈھونڈنے پڑتے ہیں ایسے لوگ جو ملک سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں اسی جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں جو کہ اس ملک کو سنبھالے بیٹھے ہیں، ان سے اب میں اسی گزارش کروں گا کہ دیر نہ کر دینا اسی، اگر دیر ہو گئی تو شاید یہ حالات آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جاتے ہوں۔ اس ملک کو بچانے کے لیے جو ہے ایک ٹائملی فیصلے اسی، کیونکہ فوج جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، وہ گورنمنٹ کا اسٹرانگ آرم نہیں ہوتے، ایک مضبوط ہاتھ نہیں ہوتا گورنمنٹ کا، وہ ریاست کا مضبوط ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کی لائلٹی بھی ریاست کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج پاکستان کی ریاست جو ہے ڈاما ڈول ہو رہی ہے اسی، اور وہ ویسے ہی حالات ہیں جو کہ میں نے ذکر کیا، جو مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کے وقت حالات تھے۔ تو ایسی صورتحال میں میں یہی کہوں گا کہ جو اہل اقتدار ہیں، جو ریئل فورس اس ملک میں، ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنے خواب خرگوش سے نکلیں اور دیکھیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں، کیونکہ یہ ایسے حالات ہیں کہ اس میں ایک مایوسی کا عنصر ہے، ایک پریشانی کا عنصر ہے، ایک فرسٹریشن ہے ملک کے اندر، اور یہ جو فرسٹریشن اور مایوسی کا بارود جو ہے گلی گلی میں پھیلا ہوا ہے، اس کو صرف ایک تیلی لگانے کی ضرورت ہے، اگنیشن۔ تو یہ یہاں تو انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے کہ یہاں کہیں سول وار وغیرہ نہ ہو جاتی ہو، اس سے پہلے کہ یہ سچویشن، اور یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کی پوری کوشش ہے، ان کا پورا جو سٹریس ہے، ان کی پوری جو پلاننگ ہے، وہ یہی ہے کہ افواج پاکستان کو اتنا کمزور کر دو، اور پاکستان کے عوام کے اندر ان کا عزت و وقار کو اتنا کم کر دو کہ پھر بازی ہمارے پاس ہے جی۔ تو اس لیے یہ جو ہے ریاست اس وقت ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، اس میں جو ہے اللہ نے اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے پاکستان کو۔ پاکستان از سرٹنلی ناٹ اے پور کنٹری، پاکستان از اے وائبل کنٹری۔ یہ اس ملک کے بد نصیب اور بدماش سیاستدانوں نے اس میں جو لوٹ مار کی ہے، اس کی وجہ سے آج ہم غربت سے کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، ورنہ پاکستان از اے وائبل کنٹری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سٹیج آ گئی ہے کہ جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں وہ تھوڑے سے اپنا ایکشن میں آئیں، اور اس ملک کی جو بربادی کا جو سفر کا آغاز ہو چکا ہے اس کو روکیں۔ تھینک یو سر، بہت